حدیث نمبر 1518 حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب جانے کی جلدی ہوتی تو آپ مغرب اور عشاء کو جمع کرتے۔ حدیث نمبر 1519 حضرت نافع روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ جب سفر کرنا ہوتا تو وہ شفق غائب ہونے کے بعد مغرب اور عشاء کو جمع کرتے اور فرماتے تھے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سفر کرنا ہوتا تو آپ مغرب اور عشاء کی نمازوں کو جمع فرماتے تھے۔ حدیث نمبر 1520 حضرت سالم اپنے والد سے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مغرب و عشاء جمع کرتے ہوئے دیکھا جب آپ نے سفر کرنا ہوتا۔ حدیث نمبر 1521 حضرت سالم بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ان کے والد نے فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا جب آپ نے سفر میں جلدی جانا ہوتا تو مغرب کی نماز کو مؤخر کرتے اور اسے نماز عشاء کے ساتھ جمع کرتے۔ حدیث نمبر 1522 حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب سورج ڈھلنے سے پہلے تشریف لے جاتے تو ظہر کو عصر تک مؤخر کرتے، پھر اتر کر دونوں نمازوں کو جمع کرتے، اور اگر سورج ڈھل چکا ہوتا اور ابھی کوچ نہ فرماتے تو ظہر کی نماز پڑھ کر سوار ہوتے۔ حدیث نمبر 1523 حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر میں دو نمازوں کو جمع کرنا چاہتے تو ظہر کی نماز کو مؤخر کرتے حتیٰ کہ عصر کا پہلا وقت داخل ہو جاتا، پھر ان کو جمع فرماتے۔ حدیث نمبر 1524 حضرت انس رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ جب آپ نے سفر میں جلدی جانا ہوتا تو ظہر کو نماز عصر کے پہلے وقت تک مؤخر کرتے حتیٰ کہ دونوں کو جمع کرتے، اور مغرب کو مؤخر کرتے حتیٰ کہ اسے اور عشاء کو اس وقت جمع کرتے جب شفق غائب ہو جاتی۔ حدیث نمبر 1525 حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی خوف اور سفر کے بغیر ظہر اور عصر کی نماز کو اکٹھا کر کے مغرب اور عشاء کی نماز کو جمع کر کے پڑھا۔ حدیث نمبر 1526 حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے ہی مروی ہے، فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ میں کسی خوف اور سفر کے بغیر ظہر اور عصر کی نماز کو جمع کر کے پڑھا۔ حضرت ابو الزبیر راوی فرماتے ہیں میں نے حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ حضور علیہ السلام نے ایسا کیوں کیا، تو انہوں نے فرمایا میں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے پوچھا جس طرح تم نے مجھ سے پوچھا، تو انہوں نے فرمایا کہ آپ نے ارادہ فرمایا کہ کسی امتی کو حرج میں نہ ڈالیں۔ حدیث نمبر 1527 حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سفر میں جو آپ نے غزوہ تبوک کے موقع پر کیا نمازوں کو جمع کیا، پس آپ نے ظہر اور عصر کو جمع کیا اور مغرب و عشاء کو اکٹھا کر کے پڑھا۔ حضرت سعید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ حضور علیہ السلام نے ایسا کیوں کیا، فرمایا آپ نے امت کو حرج سے بچانے کا ارادہ فرمایا۔ حدیث نمبر 1528 حضرت معاذ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ غزوہ تبوک کی طرف گئے تو آپ ظہر اور عصر کو جمع کرتے اور مغرب و عشاء کو جمع کر کے پڑھتے تھے۔ حدیث نمبر 1529 حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک میں ظہر اور عصر کو اور مغرب و عشاء کو جمع کیا۔ ابو طفیل راوی فرماتے ہیں
میں نے پوچھا آپ نے اس طرح کیوں کیا؟ تو حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے فرمایا آپ نے ارادہ فرمایا امت کو حج میں نہ ڈالیں۔ حدیث نمبر 1530۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ میں کسی خوف اور بارش کے بغیر ظہر اور عصر کو نیز مغرب اور عشاء کو جمع کیا۔ حضرت وقی کی روایت میں ہے، حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کس وجہ سے کیا؟ انہوں نے فرمایا اس لیے کہ امت کو حرج میں نہ ڈالیں۔ اور ابو معاویہ کی روایت میں ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ اس کا مقصد کیا تھا؟ فرمایا یہ کہ امت کو حرج نہ ہو۔ حدیث نمبر 1531۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 8 رکعتیں اکٹھی ظہر و عصر اور 7 رکعتیں اکٹھی مغرب و عشاء پڑھی۔ راوی کہتے ہیں میں نے کہا اے ابو الشعثا، میرے خیال میں آپ نے ظہر کو مؤخر کیا اور عصر کی نماز جلدی پڑھی اور مغرب کو مؤخر کیا اور عشاء کی نماز جلدی پڑھی۔ انہوں نے فرمایا میرا بھی یہی خیال ہے۔ حدیث نمبر 1532۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ میں 7 رکعات اور 8 رکعات یعنی ظہر و عصر اور مغرب و عشاء کو جمع کر کے پڑھا۔ حدیث نمبر 1533۔ حضرت عبداللہ بن شفیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضرت ابن عباس نے ایک دن عصر کے بعد ہمیں خطبہ دیا حتیٰ کہ سورج غروب ہو گیا اور ستارے ظاہر ہو گئے اور لوگ کہنے لگے نماز نماز۔ فرماتے ہیں پس بنو تمیم کا ایک شخص آیا جو بالکل خاموش بھی نہ تھا اور نماز کا ذکر تکرار سے بھی نہیں کرتا تھا۔ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا تیری ماں مرے، بد دعا نہیں ہے، عادت کے طور پر ہے، تو مجھے سنت سکھائے گا؟ پھر فرمایا میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا آپ نے ظہر اور عصر اور مغرب و عشاء کو جمع کیا۔ حضرت عبداللہ بن شفیق فرماتے ہیں میرے دل میں کچھ کھٹکا پیدا ہوا تو میں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے پاس حاضر ہو کر پوچھا تو انہوں نے ان کی حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی بات کی تصدیق کی۔ حدیث نمبر 1534۔ حضرت عبداللہ بن شفیق العقیلی فرماتے ہیں ایک شخص نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے کہا نماز کا وقت ہو گیا ہے، تو آپ خاموش رہے۔ اس نے پھر کہا نماز کا وقت ہو گیا ہے، تو آپ خاموش رہے۔ پھر کہا نماز کا وقت ہو گیا ہے، تو آپ خاموش رہے۔ پھر فرمایا تیری ماں مرے، کیا تم ہمیں نماز سکھاؤ گے؟ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 2 نمازوں کو جمع کرتے تھے،